بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ تاریخ کا دھارا موڑنے والے میخائیل گورباچوف نہیں رہے، سر جنگ ختم کی تھی، سوویت یونین کو توڑا تھا۔ گورباچوف کئی رشینز کے لیے ویلن تو مغرب کے نور نظر، پوٹین سے بھی اختلافات تھے، یوکرین پر حملے کی مخالفت کی تھی۔ رشیا نے جرمنی اور باقی یورپ کے لیے گیس کی سپلائی روک دی، یو این ایکسپرٹس نیوکلیئر پلانٹ کے دورے کے لیے روانہ۔ طالبان نے منایا آزادی کا دن، قبضے کے 1 سال پر یونائیٹڈ نیشنز نے کہا لاکھوں افغانی قحط سے متاثر ہیں۔ طالبان کی پالیسیوں سے افغان عوام تکلیف میں ہیں، امریکہ نے لگایا الزام، کہا القاعدہ جیسی تنظیموں کا ساتھ چھوڑنا ہوگا۔ لیبیا بحران کا سیاسی حل نہیں نکالا گیا تو خطروں میں اضافہ ہوگا، یونائیٹڈ نیشنز نے کیا خبردار۔ پاکستان کے بعد سری لنکا نے بھی آئی ایم ایف سے ڈیل کر لی، $3 بلین کا قرض ملے گا۔ آسام میں ایک اور مدرسے کو گرا دیا گیا، القاعدہ سے تعلق تھا، عہدیداروں نے کیا دعویٰ۔ گھریلو ملازمہ کو راڈ سے پیٹنے اور دانت توڑنے پر بی جے پی لیڈر گرفتار، ویڈیو وائرل۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سابق سوویت لیڈر میخائیل گورباچوف نہیں رہے، جنہوں نے امریکہ اور یو ایس ایس آر کے درمیان سرد جنگ یا کولڈ وار کو پرامن طور پر ختم کیا تھا۔ گورباچوف نے 1985 میں یو ایس ایس آر میں حکومت سنبھالی تھی اور وہاں پر کئی سدھار لائے تھے۔ انہوں نے سوویت یونین کو دنیا کے لیے کھول دیا تھا، لیکن وہ سوویت یونین کو آہستہ آہستہ ٹوٹنے سے نہیں بچا سکے۔ کئی رشینز انہیں سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد آنے والے مسائل کے لیے ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ رشیا سے باہر ان کی کافی عزت کی جاتی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز نے کہا ہے کہ گورباچوف نے تاریخ کا دھارا موڑا تھا۔ یو این سیکریٹری جنرل نے کہا کہ میخائیل گورباچوف ایک مدبر تھے، دنیا نے ایک قداور لیڈر کو کھو دیا جو امن کے علمبردار تھے۔ ماسکو کے ایک ہاسپٹل میں جہاں ان کا انتقال ہوا، کہا گیا کہ وہ لمبے عرصے سے بیمار تھے، حالیہ برسوں میں ان کی صحت کافی بگڑ گئی تھی، وہ ہاسپٹل آتے جاتے رہتے تھے۔ جون میں انٹرنیشنل میڈیا نے خبر دی تھی کہ انہیں گردے کی بیماری کی وجہ سے ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا۔ ان کی موت کی وجہ نہیں بتائی گئی۔ ماسکو کے قبرستان میں جہاں پر کئی اہم شخصیتوں کی قبریں ہیں انہیں دفن کیا جائے گا۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے گورباچوف کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ انہوں نے تاریخ پر اپنی چھاپ چھوڑی ہے۔ رشین صدر نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ گورباچوف کا سدھار شاید ضروری تھا اور انہوں نے ہنگامی مسائل سے نمٹنے کے لیے اپنی طرف سے کچھ حل پیش کیے تھے۔ پوٹین کے گورباچوف کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے، آخری مرتبہ ان دونوں کی ملاقات 2006 میں ہوئی تھی۔ حال ہی میں گورباچوف نے کہا تھا کہ وہ یوکرین پر حملہ کرنے کے پوٹین کے فیصلے سے خوش نہیں ہیں۔ انہوں نے 2014 میں حالانکہ کرائمیا پر رشیا کی قبضے کی تائید کی تھی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ وہ گورباچوف کے حوصلے اور کردار کے فین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین میں پوٹین کی جارحیت کے وقت انہوں نے سوویت یونین کے سماج کے تعلق سے اپنے انتھک عہد کا مظاہرہ کیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے انہیں شاذ و نادر پیدا ہونے والا لیڈر قرار دیا اور گورباچوف کو ایک انوکھا سیاستدان قرار دیا جنہوں نے سرد جنگ کے تناؤ کے درمیان ایک مختلف مستقبل کی تمنا کی تھی۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر نے انہیں ایک بااعتماد اور قابل احترام لیڈر قرار دیا۔
گورباچوف نے 1985 میں سوویت کمیونسٹ پارٹی کے سیکریٹری اور ملک کے نئے لیڈر کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالی تھی۔ اس وقت ان کی عمر 54 سال تھی۔ اس وقت سوویت یونین افغانستان میں جنگ لڑ رہا تھا۔ انہوں نے ہی افغان جنگ کو ختم کرنے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ عالمی سطح پر انہوں نے امریکہ کے ساتھ ہتھیاروں پر کنٹرول کا سمجھوتا کیا تھا۔ انہوں نے کمیونسٹ لیڈرز کے خلاف ایسٹ یورپ کے ملکوں میں بغاوتوں میں مداخلت سے انکار کر دیا تھا۔ 1991 میں گورباچوف نے سوویت یونین توڑنے کا فیصلہ کیا تھا اور استعفیٰ دے دیا تھا۔ انہیں 1990 کا امن کا نوبل انعام دیا گیا تھا۔ سوویت یونین کا ٹوٹنا گورباچوف کے سیاسی کیریئر کی بھی موت تھی۔ امریکہ کے سابق سیکریٹری آف اسٹیٹ ہنری کیسنجر نے کہا تھا کہ گورباچوف کو تاریخ میں ایک ایسے لیڈر کے طور پر یاد رکھا جائے گا جنہوں نے رشین عوام اور انسانیت کی بھلائی لانے والے تاریخی قدم اٹھائے تھے۔ یوکرین میں رشیا کے نمائندے نے کہا ہے کہ گورباچوف نے جان بوجھ کر سوویت یونین کو ختم کیا اور وہ ایک غدار تھے۔ رشیا نے جرمنی اور باقی یورپ کو گیس کی سپلائی روک دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 31 اگست اور 3 ستمبر کے درمیان کوئی گیس سپلائی نہیں ہوگی۔ اس دوران انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA کی ایک ٹیم کیف سے زپوریزیزا نیوکلیئر پلانٹ کے لیے روانہ ہو گئی تاکہ نیوکلیئر پلانٹ کو ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا جا سکے۔ کیو نے الزام لگایا ہے کہ رشیا نے نیوکلیئر پلانٹ کے قریب شیل باری کی ہے۔ ایکسپرٹس کو ڈر ہے کہ نیوکلیئر پلانٹ کے قریب لڑائی کے نتیجے میں ایک سانحہ پیش آ سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ IAEA کمیشن جمعرات کو زپوریزیزا نیوکلیئر پلانٹ کا دورہ کرے گا۔ رشیا نے امید ظاہر کی کہ اس دورے کے نتیجے میں غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان ماسکو پہنچے۔ وہ اور مسائل کے علاوہ یوکرین جنگ کے بارے میں اہم بات چیت کرنے والے ہیں۔ پاکستان کے بعد سری لنکا نے بھی IMF کے ساتھ ایک ڈیل کر لی ہے۔ اس ڈیل کے مطابق سری لنکا کو IMF سے $3 بلین کا قرض ملے گا۔ سری لنکا بدترین معاشی بحران سے دوچار ہے جس کے نتیجے میں وہاں بڑے پیمانے پر ہنگامے ہوئے، جس کے نتیجے میں صدر اور وزیر اعظم کو عہدہ چھوڑنا پڑا اور ایک بااثر سیاسی خاندان راجپکسے خاندان زوال سے دوچار ہوا۔ طالبان نے ملک پر قبضے کا 1 سال پورا ہونے کے موقع پر چہارشنبے کو آزادی کا دن منایا۔ اس موقع پر دارالحکومت کابل کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ طالبان کے ایک ترجمان نے بتایا کہ ہم بہت خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملک کو کافروں سے چھٹکارا دلایا ہے اور اسلامی امارات قائم کی ہے۔ حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے عوام کو آزادی کے دن کی مبارکباد دی۔ ایک دوسرے بیان میں حکومت نے کہا کہ کئی مجاہدین نے اس کے لیے قربانیاں دیں، کئی بچے یتیم ہوئے اور کئی عورتیں بیوہ ہوئیں۔ پچھلے سال امریکہ نے دوحہ میں بات چیت اور سمجھوتے کے بعد افغانستان سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے بعد طالبان نے پورے ملک پر قبضہ کر لیا اور یونائیٹڈ نیشنز کی تائید سے کام کرنے والی اشرف غنی حکومت زوال سے دوچار ہو گئی۔ یونائیٹڈ نیشنز نے وارننگ دی ہے کہ لاکھوں افغانی قحط سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں عالمی ادارے کے ہیومینیٹیرین چیف مارٹن گرفٹس نے کہا کہ ملک کو کئی بحرانوں کا سامنا ہے، جن میں انسانی، معاشی، ماحولیاتی، بھوک کا بحران اور مالیے کا بحران شامل ہے۔ افغانستان کی آدھی سے زیادہ آبادی کو فوری مدد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیلنجوں کے باوجود یونائیٹڈ نیشنز کی ایجنسیاں اور ان کے تحت کام کرنے والی NGOs نے پچھلے 1 سال میں غیر معمولی کام کیا ہے اور تقریباً 23 ملین افغانیوں تک پہنچے ہیں۔ رشیا نے سیکیورٹی کونسل کی ایک میٹنگ بلانے کا مطالبہ کیا ہے جس میں افغانستان کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ یونائیٹڈ نیشنز میں رشیا کے سفیر ویزلی نیبنزیا نے کہا کہ عالمی طاقتوں نے افغان معیشت کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانیوں کو تباہی، دہشت گردی، بھوک اور دوسرے چیلنجز دیے ہیں اور انہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ چائنا کے سفیر نے الزام لگایا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں۔ امریکی نمائندہ لنڈا تھامس نے الزام لگایا کہ طالبان ایسی پالیسیوں پر عمل کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں افغان عوام کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے بلکہ انہیں تکلیف ہو رہی ہے، انہیں دبایا جا رہا ہے اور بھوکا رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے طالبان سے کہا کہ وہ باقی دنیا سے تعلقات قائم کریں، لیکن اس کے لیے انہیں القاعدہ جیسی تنظیموں کا ساتھ چھوڑنا ہوگا۔ امریکی سفیر نے حال ہی میں افغانستان میں القاعدہ لیڈر ایمن الظواہری کی ہلاکت کا حوالہ دیا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ امریکہ افغانستان کا سب سے بڑا ڈونر ہے اور پچھلے سال اس نے $775 ملین سے زیادہ دیے ہیں۔
کو یونائٹڈ نیشنز کے چیف نے وارننگ دی ہے کہ لیبیا میں سیاسی بحران حل کرنے میں ناکامی اور الیکشن میں دیری سے ملک کے خطروں میں اضافہ ہوگا. کچھ دن پہلے لیبیا کے دارالحکومت تریپولی میں ہونے والی جھڑپوں میں کم سے کم 42 لوگ ہلاک ہوئے تھے اور کئی زخمی ہوئے تھے. یونائٹڈ نیشنز کی نمائندہ روز میری کارلو نے سیکیورٹی کونسل میں کہا کہ تازہ جھڑپوں کی وجہ سے 50 سے زیادہ خاندان بے گھر ہوئے، 5 ہاسپٹلز کو نقصان پہنچا اور ڈیٹینشن سینٹرز پر حملے کیے گئے. لیبیا 2011 سے بدامنی کا شکار ہے. مغربی کنارے میں الگ الگ مقامات پر فائرنگ کے واقعات پیش آئے. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ ان علاقوں میں یہودی حملہ آوروں کے جواب میں کارروائیاں کی گئی. اس کے علاوہ اسرائیلی فوج اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں. اس دوران مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے کئی فلسطینیوں کو الگ الگ جگہ دھاوے کرتے ہوئے گرفتار کیا اور فلسطینیوں کی کئی جائیدادوں کو نقصان پہنچایا. سعودی عرب کی ایک عدالت نے ایک سوشل میڈیا کارکن کو 12 سال جیل کی سزا سنائی ہے. سعودی عرب میں اس سے پہلے جمہوریت پسند کارکنوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا گیا تھا. اس نوجوان کی پہچان محمد الجدائی کی حیثیت سے کی گئی ہے. انہیں 2.5 سال پہلے گرفتار کیا گیا تھا. ترکی کی سرکاری نیوز ایجنسی نے خبر دی ہے کہ ایک پاپ سٹار گلشن کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس پر نفرت پھیلانے کا الزام لگایا گیا ہے. اس پاپ سٹار نے ترکی کے مذہبی اسکولوں کے بارے میں مذاق بنایا تھا. انہیں استنبول میں ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا. پچھلے ہفتے سوشل میڈیا پر ایک تنازعہ پیدا ہوا تھا اور حکومت پر کارروائی کے لیے دباؤ تھا. مذہبی تنظیمیں لمبے عرصے سے اس پاپ سٹار کے لباس اور اس کے بیانات پر تنقیدیں کر رہی تھیں. لوٹتے ہیں انڈیا. جھارکھنڈ میں بی جے پی کی ایک سسپینڈڈ لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس نے اپنی گھریلو ملازمہ پر بدترین ٹارچر کیا تھا اور اس کے دانت توڑ دیے تھے. ایسا الزام ہے کہ سیما پاترا نے اپنی ملازمہ کو بھوکا بھی رکھا. سیما پاترا کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب اس کے یعنی سیما کے بیٹے نے یہ وحشتناک کہانی اپنے ایک دوست کو سنائی اور یہ معاملہ سامنے آیا. جس وقت پولیس سیما کو لے جا رہی تھی اس نے میڈیا کو بتایا کہ اسے پھنسایا گیا ہے. سیما پاترا نے اپنے بیٹے کو بھی تکلیف دی ایسا اندازہ ہے جس کی وجہ سے اسے ہاسپٹل میں شریک کرنا پڑا. اس تعلق سے پوچھے جانے پر اس نے بتایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اسے 14 دن کی یعنی سیما کو 14 دن کی عدالتی حراست میں دے دیا گیا ہے. گھریلو ملازمہ کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں اس نے ٹارچر کا الزام لگایا. یہ ویڈیو وائرل ہو گیا ہے. پارٹی نے بتایا کہ اس معاملے کی جانچ کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. سیما پاترا بی جے پی کی ویمنز ونگ کی نیشنل ورکنگ کمیٹی کی رکن بھی ہے اور اس کا شوہر راجیشور پاترا ایک ریٹائرڈ IAS ہے. یہ ملازمہ سنیتا پچھلے 10 سال سے ان کے گھر میں کام کر رہی تھی. سنیتا کا ویڈیو ہاسپٹل بیڈ سے بنایا گیا ہے. اس کے جسم اور اس کے چہرے پر زخموں کے نشان دیکھے جا سکتے ہیں. 29 سالہ سنیتا مشکل سے بول پا رہی ہے. اس نے کہا کہ اسے فرش پر پیشاب چاٹنے کے لیے مجبور کیا گیا اور اسے کئی دنوں تک کھانا اور پانی نہیں دیا گیا. پاترا کے بیٹے آیوشمان نے گھریلو ملازمہ کو بچایا. سنیتا نے کہا کہ اس کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں. آسام کی حکومت نے بونگائی گاؤں ضلع میں ایک اور دینی مدرسے کو گرا دیا ہے. اس مدرسے کے بارے میں الزام لگایا گیا ہے کہ اس کا تعلق القاعدہ سے تھا. ریاست میں اس مہینے یہ تیسرا مدرسہ ہے جسے حکومت نے گرا دیا ہے. پولیس نے دعویٰ کیا کہ یہ مدرسے دہشت گرد سرگرمیوں کا اڈا بن رہے ہیں. دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ نے عام آدمی پارٹی کے لیڈرز کو دھمکی دی ہے کہ وہ قانونی کارروائی کریں گے. ان میں ارکان اسمبلی سوربھ بھردواج اور آتیشی شامل ہیں. انہوں نے گورنر پر کرپشن کے الزامات لگائے تھے. دہلی کی ایک عدالت نے 200 کروڑ روپے کی جبری وصولی کے کیس میں بالی ووڈ ایکٹر جیکلین فرنانڈیز کو طلب کیا ہے. اس کیس کا تعلق دھوکے باز سکیش چندر شیکھر سے ہے. عدالت نے جیکلین سے کہا کہ وہ 26 ستمبر کو پیش ہوں. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. تاریخ کا دھارا موڑنے والے میخائل گورباچوف نہیں رہے. سر جنگ ختم کی تھی، سوویت یونین کو توڑا تھا. گورباچوف کئی رشینز کے لیے ویلن تو مغرب کے نور نظر. پوٹین سے بھی اختلافات تھے، یوکرین پر حملے کی مخالفت کی تھی. رشیا نے جرمنی اور باقی یورپ کے لیے گیس کی سپلائی روک دی. UN ایکسپرٹس نیوکلیئر پلانٹ کے دورے کے لیے روانہ.
طالبان نے منایا آزادی کا دن، قبضے کے 1 سال پر یونائیٹڈ نیشنز نے کہا لاکھوں افغانی قحط سے متاثر ہیں۔ طالبان کی پالیسیوں سے افغان عوام تکلیف میں ہیں، امریکہ نے لگایا الزام، کہا القاعدہ جیسی تنظیموں کا ساتھ چھوڑنا ہوگا۔ لیبیا بحران کا سیاسی حل نہیں نکالا گیا تو خطروں میں اضافہ ہوگا، یونائیٹڈ نیشنز نے کیا خبردار۔ پاکستان کے بعد سری لنکا نے بھی IMF سے ڈیل کر لی، $3 بلین کا قرض ملے گا۔ آسام میں ایک اور مدرسے کو گرا دیا گیا، القاعدہ سے تعلق تھا، عہدیداروں نے کیا دعویٰ۔ گھریلو ملازمہ کو راڈ سے پیٹنے اور دانت توڑنے پر BJP لیڈر گرفتار، ویڈیو وائرل۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجاع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔